हेलो, सलाम अलैकुम। वालेकुम अक्ल अस्सलाम। साहब, क्या हाल चाल है? मैं ठीक हूँ। क्या हो रहा है? खाना वाना खाया रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, रात और के 2 सब बज गए अच्छा हैं। है? सब ठीक है तो अल्हम्दुलिल्लाह। कमर में दर्द है, दुआ करें। अक्ल साहब, जी। ऐसा सवाल तो बहुत आते हैं, फिर पूछने का होता है कि आप शायद बहुत बिजी होंगे, रिप्लाई देंगे या नहीं देंगे। एनीवे, एक सवाल आता है कि जब शादी होती है कोई बूढ़ा। आपकी आवाज़ मैंने कुछ तेज़ कर दी है क्योंकि आप स्लो बोल रहे हैं और आपकी ऑडियो बड़ी लंबी है। सवाल मुख्तसर क्या करें मेरे भाई, चलिए। आदमी शादी करता है आदमी शादी किसी करता जवान है, लड़की से, किसी बेवा लड़की से, बूढ़ा। जिसके साथ एक बच्चा भी है, 2 बच्चा है, और प्लस उसके पास ना खाने का पैसा है, ना बच्चों को खिलाने का, और ना ही कोई घर है रहने के लिए। बिजली पानी बिल्कुल नहीं पे कर सकती वो अगर अपने माँ बाप के घर जाती है तो वहाँ माँ बाप भी उसके फौत हो जाते हैं या बहुत बूढ़े हैं। तो अगर किसी भाई या बहन के पास जाती है तो वो लोग भी उसको अच्छा नहीं समझते, अपने ऊपर बोझ समझते हैं, और वो बेचारी धक्के खाती रहती है। और ऐसी सूरत में अगर उसको कोई सहारा मिलता है किसी बुढ़े आदमी के साथ शादी करने का, तो वो ऐसा सूरत में ये शादी हो जाती है। तो क्या ये शादी मतलब पॉसिबल है? बाद में आपको पता है औरत को खाली रोटी या छत्ती या बच्चों का या ऐसा नहीं चाहिए होता है, उसकी और भी बहुत डिमांड होती हैं। यानी अज़दवाजी तलाक़ात बूढ़ा आदमी यानी कर सकता है, पूरा उसको खुश कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो इस तरह फिर करने से क्या ये बेइंसाफ़ी तो नहीं हो जाती? यानी वो लड़की का हक तो नहीं मारा जाता? तो ऐसी सूरत में हमारा जो है मज़हब क्या कहता है, इस्लाम क्या कहता है? यानी कि हमारा जो है इस्लाम, कुरान और हदीस क्या कहते हैं? दूसरा, वो आपको पता है कि यहाँ तो शादी से पहले दोनों का मेडिकल होता है। मेडिकल में वो देखते हैं कि आया दोनों फिट हैं, यानी फिट तो दूसरी तरीके से, लेकिन उसका वो वाला चीज़ जो है वो भी फिटनेस में आती है या नहीं आती है। अज़दवाजी ज़िंदगी में एक बुढ़ा जो है एक जवान लड़की को कैसे सेटिस्फाइड करेगा, और अगर वो अपनी मजबूरी के साथ ज़िंदगी गुजारेगी उसके साथ, तो इसके ऊपर आपका क्या कमेंट्स हैं? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मेरे कमेंट्स को आप मुझे कमेंट्स मेरे सुनने चाहते हैं तो इस्लाम की पहले तो तालीमात ये हैं कि लड़का और लड़की यानी कि मर्द और औरत का निकाह उम्र के किसी हिस्से में भी हो, निकाह जायज़ है। अब आपने ये फरमाया कि एक आदमी बूढ़ा है और दूसरी जवान औरत है, और वो जवान औरत अगर उसको छोड़ दिया जाए तो खदशा इस बात का है कि बैलेंस समाज का बिगड़ जाएगा। वो ज़िना का इर्तिकाब ना करने लगे, उसकी ज़रूरियात को कोई पूरी ना कर पाए, क्योंकि उसके पास बच्चे भी हैं, वो किराया भी नहीं दे सकती, बच्चों की तालीम भी पूरा नहीं कर सकते। ऐसे कई सारे केसेस हैं। एक खातून है, अभी उनकी दूसरी शादी हुई थी और दूसरे शौहर ने भी उनको छोड़ दिया, 2-3 बच्चे हैं। अब तीसरी शादी के लिए उनसे कौन रिश्ता करेगा? बहुत सारे खैरख्वाह लोग शरीक हो जाते हैं और कहते हैं कि नहीं, हम आपके अगर 10 बच्चे भी होंगे तब भी कफालत करेंगे। लेकिन उम्र के डिफरेंस की वजह से क्या इन्हें मोहतात रहना चाहिए? देखिए मेरे भाई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहले तो अपनी नीयत आप साफ़ कर लीजिए और क़ुव्वत के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपने लिए दुआ किया कीजिए कि हमें हमारी अल्लाहुम्मा मत्तिअना बिअस्माइना व अब्सारिना व क़ुव्वातिना लिमा अहयैतना वजअलहुल वारिसा मिन्ना। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो क़ुव्वत है इसके लिए आप दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरी बसारत को, मेरी आँखों की ताकत को, और मेरी ज़बान को, मेरे जिस्म की ताकत को, हर तरह की ताकत को अल्लाह रब्बुल आलमीन कायम रखे, ताकि मैं अपने अहल अयाल का भरपूर उनका साथ दे सकूं और उनके साथ इंसाफ कर सकूं। नंबर 1। नंबर 2, आप उम्र के किसी भी हिस्से में हों, इस्लाम आपको इस बात की इजाज़त देता है कि आप शादी कर लें। अलबत्ता अगर आप ये समझते हैं कि आप निकाह के काबिल नहीं हैं तो ये ऐब है
اگر آپ بغیر بتائے اس عورت کو نکاح کر لیتے ہیں، اس کو بتا دیجئے جو سچویشن ہے کہ میری خواہش نہیں ہے، مجھے کسی نے بتایا شیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، ایک عورت نے شیخ عبدالعزیز بن باز کو فون کیا اور کہا کہ شیخ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، تو شیخ نے فرمایا کہ مجھے شادی کی اس عمر میں ضرورت نہیں ہے، تو شیخ نے منع کر دیا۔ لیکن اس عورت نے کہا کہ نہیں شیخ، میری خواہش یہ ہے کہ میں آپ کی زوجات میں، آپ کی بیویوں میں شمار ہوں۔ تو اس عورت نے اصرار کیا اور شیخ نے اس کے اصرار پر پھر غالباً میں نے سنا کہ اس لڑکی سے شادی بھی کر لی۔ تو عمر کے کسی بھی حصے میں شادی کی ممانعت نہیں ہے، بلکہ فلسطین میں ایک آدمی نے جو کہ 105 سال کا غالباً ہے، اس نے جب اس کے پاس کچھ اسرائیل کی تاریخ جاننے کے لیے فلسطین کے کچھ اسٹوڈنٹ پہنچے تو اس نے بتایا کہ میری 63 سال کی عمر جب ہوئی تو میری بیوی کا انتقال ہو گیا اور میرے اللہ تعالیٰ نے 10 بچے دیے تھے مجھے، اور 10 بچوں کے بعد پھر میں نے کہا کہ یہ میری بیوی انتقال ہو گئی ہے، میں شادی کرنا چاہتا ہوں، تو بچوں نے منع کر دیا کہ آپ شادی نہ کریں، انہیں دولت اور نہ جانے کن کن چیزوں کا خدشہ وجود میں آ گیا۔ تو اس نے یہ کہا کہ جناب ٹھیک ہے میں شادی نہیں کرتا۔ وہ اولاد نے مجبور کر دیا، اولاد آج کل ویسے بھی مجبور کرتی ہے، آپ بڑے اگر بچے ہیں تو ماں جوان ہے، کئی خواتین ہیں کہتی ہیں کہ ہمارے بچے ہمارا نکاح نہیں کرنے دیتے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ عیب ہے۔ تو آپ کے اگر آپ کی والدہ یا آپ کی بہن بڑی عمر کی ہیں تو یہ عیب نہیں ہے ان کی شادی کروانا، ان کی شادی کروائیے، اور اگر بڑے عمر سے بھی ہو جائے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں جب میری 63 سال کی عمر میں بیوی کا انتقال ہو گیا تو وہ بیوی کے جانے کے بعد میں نے شادی کی خواہش ظاہر کری، تو شادی کی خواہش کو میری دم توڑ دیا گیا، گلا گھونٹ دیا گیا، کہا کہ آپ شادی کے لائق نہیں ہو، آپ شادی نہیں کرو، بچوں نے منع کر دیا۔ تو چند سالوں کے اندر ہی 10 کے 10 بچے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ پھر میں نے 75 سال کی عمر میں دوسری شادی کری، اور اللہ تعالیٰ نے 75 سال کی عمر کے بعد، یہ انٹرویو جب اس سے لیا گیا تو 105 سال کی اس کی عمر تھی، تو جرنلسٹ جس نے پوچھا تو اس کو بتایا کہ میرے اب اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے بیوی میری لی، پھر اس کے بعد 10 بچے بھی لے لیے اور ایک نئی بیوی دی، اور اس کے بعد مجھے 11 بچے اللہ تعالیٰ نے دیے، 11 لڑکے اس کے یہاں ہوئے فلسطین میں۔ تو عمر کا کوئی بھی اس سلسلے میں کہ آپ کس عمر میں شادی کرتے ہیں، البتہ جیسے آپ نے کہا کہ آپ کے یہاں ملک میں، ہمارے ملک میں بھی اکثر آپ اپنا چیک اپ کرا لیں، اور وہ صلاحیت، مردانگی کی جو صلاحیت ہے وہ چیک کر لیں، آپ شادی کے لائق ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ شادی کے لائق نہیں ہیں تو آپ اس عورت کو بتا دیں کہ میں شادی کے لائق تو نہیں ہوں، لیکن اگر آپ مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہیں، مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ کی کفالت کے لیے، آپ کے بچے کو تربیت دلانے کے لیے، آپ کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے میں آپ کی خدمت میں یہ اپنی طرف سے یہ کوشش کر سکتا ہوں کہ میں آپ کی کفالت لے لوں اور وہ نکاح بھی کر لوں۔ اور ایسا ہی ہوا۔ قصیم میں ایک شیخ توصیف الرحمن نے مجھے یہ قصہ بتایا کہ ایک بوڑھے تھے اور بیمار تھے، انہوں نے جب بچے ان کے بڑے ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ بھائی اب ہم تو اس کی خدمت نہیں کر پاتے بڈھے کی، وہ تو بیچارہ خود، وہ یہ سب فیملی والے اپنی فیملیز میں مصروف تھے، تو اس بڑے میاں کے لیے ایک نرس کا انتظام کیا گیا انڈونیشیا سے۔ اب وہ جب نرس آئی، وہ تو نرس جوان تھی، اور وہ صاحب جو تھے بڑے میاں خاصی عمر کے تھے، میرے خیال سے 70-75 سال کی ان کی عمر رہی ہوگی۔ قصیم کا یہ واقعہ ہے۔ تو شیخ نے فرمایا کہ جب وہ جو گئے تو وہاں پر ان بچوں نے کہا کہ بجائے اس کے کہ ان کو یہ غیر محرم رہے، اس کی ہم شادی کرا دیتے ہیں، کیونکہ وہ تو آدمی معذور ہے، غریب معذور ہے اور بہت بوڑھا ہے، تو ایسی صورت میں یہ کیا کرے گا؟ لیکن اللہ نے معجزہ دیکھی ہے کہ اس بچی کو جو کہ انڈونیشیا سے آئی تھی، اس کی خادمہ بن کے خدمت کرنے کے لیے نکاح ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اسے پھر ماں بھی بنا دیا اور بچہ بھی دے دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی
تقسیم ہے. آپ جو فیصلہ کر رہے ہیں یہ مبارک فیصلہ ہے. آپ جو قدم اٹھا رہے ہیں کہ اس بچے کی، اس لڑکی کی جو اولاد ہے اس کی کفالت آپ کریں گے، تو یہ تو بہت مبارک ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی شادی میں آسانیاں فرمائے اور اللہ رب العالمین آپ کو ہر طرح کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے. اور اس چینل کو سپورٹ کریں. چینل کے آپ UAE میں ہیں تو جوائن ممبرشپ کے ذریعے اس چینل کو سپورٹ کیجئے تاکہ اس طرح کے پیغامات دنیا میں عام ہوں اور ہم اور آپ مل کر لوگوں کو ایجوکیٹ کر سکیں. اور نکاح میں آسانیاں پیدا کیجئے. نکاح کو اگر وہ خواتین جیسے یہ مرد حضرات ہیں، یہ نے کہا کہ میرے پاس پیسے ہیں تو میں اس کی کفالت لے سکتا ہوں. بہت ساری عورتیں ایسی ہیں جن کے پاس پیسے ہیں لیکن وہ نکاح نہیں کرتے. ارے بھائی کسی کو نکاح کر لو، نکاح میں سیار ہی کر لو تاکہ آپ کی دولت ایک تو ضائع نہ ہو اور آپ حلال طریقے سے اپنی لائف کا لطف اٹھاتے ہوئے جیتی رہیں. تو اپنا بہت خیال رکھیں اور نکاح کو عام کریں. اور نکاح مسیار کیا ہوتا ہے یہ آپ میری ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، اس امید پر کہ آپ اس طرح کے پیغامات کو دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں گے. اور چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے. انشاءاللہ تعالی یہ ویڈیو ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنے گی اور لوگوں کی شادی کرنے کی وجہ بھی انشاءاللہ تعالی یہ بنے گی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره